تو معلوم ہے کیا؟ Can anyone tell me کہ انسانوں نے جو بت بنائے تھے سب سے پہلے کیوں بنائے تھے؟ Ma'am, to pray, ask help. At what time they made idols? جب سارے prophets جو ہے کیا تھا سارے پروفٹس کو؟ کلاس کسی نے لی تھی آپ میں سے؟ ریز یور ہینڈز جن بچوں نے کلاس لی تھی لاسٹ. آمنا، یس آمنا بچے. Give me your answer, inshallah. I will correct you, inshallah. I will help you. جب انسان نے بتوں کو بنایا تھا پہلے تو کیوں بنایا تھا انہوں نے بتوں کو؟ جب سارے prophets چلے گئے تھے. پروفٹس تو حضرت آدم علیہ السلام تھے نا، تو اس کے بعد ہی بتوں کو بنانا شروع کر دیا تھا لوگوں نے. تو کیوں بنایا تھا انہوں نے؟ Okay, بچوں listen. If anyone give me the answer, the one who will give me the correct answer, I will tell your mom and dad, they will give you chocolates. چاکلیٹ کھانی ہے کسی کو تو صحیح آنسر دے دو. میں آپ کو نا میسج میں بھی چاکلیٹ دے دوں گی. جی بیٹا پلیز کوئکلی ٹیل می کہ انسانوں نے بت کیوں بنائے تھے؟ علیہ السلام کے ٹائم پہ اور ان سے ہیلپ مانگنے کے لیے. نہیں. یس فاطمہ پلیز بتائیے جی کیوں بنائے تھے بت انہوں نے؟ کسی کو نہیں معلوم؟ آج ہم بہت امپورٹنٹ باتیں پڑھیں گے، بہت امپورٹنٹ چیزیں. I will tell you inshallah. I will try my level best to cover as much as I can. Then we will inshallah I will try my level best to start about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And today I will try. Yes Sofia, Fatima. Please بچوں مجھے بتا دو نا کہ انسانوں نے بت کیوں بنائے تھے؟ انہوں نے بت اس لیے بنائے تھے کہ ان لوگ کو یاد آنے کے لیے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، لیکن ان لوگ کے بچوں نے سوچا کہ وہ ہمارے گھر ہے اور ہم لوگ ان میں پرے کرنا ہے. Very good. This is not the complete correct answer, but آپ نے وہاں تک ہمیں لے گئی. الحمدللہ، well done, ماشاءاللہ. May Allah subhanahu wa ta'ala increase your knowledge. بیسکلی ہوا یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، ان کی ڈیتھ کے بعد، ان کے جو بچے تھے آگے سے، حضرت آدم علیہ السلام کے کافی سارے بچے، اباؤٹ 10 آف سپرنگز گزر چکے تھے جب ان کے بچے، پھر ان کے آگے سے بچے 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 بچے، تو وہ بھول گئے تھے یہ اس بات کو کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اور انہوں نے، ان کے جو بہت اچھے لوگ تھے، the pious people, they told them about Allah subhanahu wa ta'ala every time. ان لوگوں نے ان کو ہمیشہ اللہ سے ڈراتے بھی رہتے تھے، لیکن جب ان لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں اب اللہ سے کون ڈرائے گا، کیونکہ ان کے پاس they don't have any prophet at that time, they don't have Quran, they don't have any revolutionary book. So انہوں نے، ہاں جی، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کے اسٹیچوز بنا کر رکھ لیے. جب ان کے آگے سے بچے پیدا ہوئے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ اسٹیچوز تو ہمیں صرف یہ بتانے کے لیے ہم نے بنائے تھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہیں یہ بھول گئے یہ بات کہ ہم نے یہ اسٹیچوز تو صرف اس لیے بنائے تھے کہ ہمیں ریمائنڈ کروائیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے. جو ساری باتیں ہیں ہم ان اسٹیچوز کو دیکھ کے وہ باتیں ہمیں یاد آ جائیں گی. لیکن وہ یہ ساری باتیں بھول گئے. ان کے جب بچے تھے وہ سمجھتے تھے اچھا ہمارے فادرز جو ہیں بیٹھ کے ان بتوں کی پوجا کرتے تھے. So their kids start worshipping those idols. This was what happened. یہ ایسا ہوا تھا، اس طرح سے ان بتوں کی پوجا جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، بت بننے شروع ہوئے تھے. ہم اب دیکھیں گے کہ اب یہ بت جو ہے، آج آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی، یہ بت جو ہے پھر اب یہ ایک جگہ پر تھے، اس کے بعد یہ خانہ کعبہ کے اندر بت کہیں سے آئے. روز کلاس ہوئے گی؟ جی بیٹے، روز کلاس ہوئے گی، ڈیلی کلاس ہوئے گی؟ نہیں میرا بچہ، کلاس جو ہے اٹس اونلی ونس اے ویک. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ویسے ڈیلی کلاس لینے میں بھی، لیکن آپ لوگوں کو شاید مسئلہ ہوگا. once a week, it's once a week, Monday. Okay, ٹھیک ہے جی. الحمدللہ ہم نے یہ بات کر لی. اور آپ مجھے جلدی سے یہ بتا دیں، میوزک کس نے ایجاد کیا تھا؟ وہ انوینٹڈ میوزک کون سے بچے نے، کس نے ایجاد کیا تھا میوزک؟ یس سامنا. قابیل اینڈ قابیل فیملی. یس ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. قابیل اور اس کی فیملی نے ایجاد کیا تھا. اور قابیل ویسے تھا کون؟ یس فاطمہ.
काबिल कौन था? जल्दी जल्दी बता दीजिए. सना फातिमा अलैहिस्सलाम. हाँ बेटे, काबिल कौन था बच्चे? Who was सना काबिल? फातिमा अलैहिस्सलाम. हाँ उनके भाई का खून कर रहे थे वो लोग. यस, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा था और उसने अपने भाई हाबिल का मर्डर किया था. दिस वाज द वन हु हैज इन्वेंटेड music basically for the first time. If it means if we will listen music, so we are following that Qabil. Okay, चले जी, आज हम लोग शुरू करते हैं. मैं आपको आज की बात शुरू करते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन. चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ बेटा, अबाउट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम. ओके, पहली जो नेशन थी जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पनिश किया था, वो नेशन थी किसकी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है, उस वक्त तक बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट ऑल द पीपल बिकम द वर्शिपर ऑफ आइडल्स. ठीक है बेटा, अगर आप लोग अपने माइक्स अनम्यूट बार बार करेंगे तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. अपने माइक्स को म्यूट रखिए. तो आप लोगों को उस वक्त क्या हुआ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम तक सब लोग मोस्टली जो थे वो सारे के सारे बुत परस्ती करना शुरू हो गए थे. बुतों की पूजा करना शुरू हो गए थे. वो लोग समझते थे हमें बस बुतों की ही पूजा करनी है और यही हमारे गॉड्स हैं एंड दे आर द वन हु गिव अस एवरीथिंग. ठीक है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 years he preached the people toward and he called the people toward Islam, but just some of the people accepted Islam, not more than 100 people. They just accepted Islam and the rest of the people they didn't obey, they didn't listen to Hazrat Nuh अलैहिस्सलाम. ठीक है मिस, मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी बेटे बोलिए. मिस क्या बोलते हैं, डेली वेयर 8 बजे नहीं ले सकते आप क्लास रोज? मतलब क्योंकि हम फ्री रहते हैं 8 बजे इसके लिए. बेटा इस नहीं जस्ट ओनली हम फ्री नहीं रहते हैं. टाइमिंग का इश्यू होगा ना बेटे आप लोगों को. फिर सारों को अगर मैं एक का टाइमिंग को फॉलो करूंगी तो इट विल बी हार्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना बेटे. इट्स जस्ट वंस अ वीक, you know, it's just once a week. You can, if you can't attend the class, even you can have the YouTube link. एक से फिर वो कर लीजिए ना, एक ही टाइम रख लीजिए ना, क्योंकि मिस 8 बजे है ना हम मतलब फ्री रहते हैं और 7-6 बजे के बीच में हमारा डेली वेयर का जो होमवर्क आता है ना स्कूल से, हम वो करते हैं. और भी ट्यूशन का होमवर्क भी रहता है, तो वो सब भी फिर करना रहता है ना, इसलिए इंशाल्लाह हम इस बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. ना 9 से 10 बजे तक क्लास में रख दीजिए. और मिस ये आप अरबिक की क्लास लेते हो क्या? नहीं बेटा जी, ये इट्स अबाउट अर्रहीकुल मख्तूम. बेसिकली इस सीरतुन नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. हम वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं. तो मिस और कि मतलब आप वो दर्स वगैरह भी सिखा सकते हैं. रोज 9 बजे से 10 बजे के बीच में दर्स सुन सकते हैं और पेपर्स लेते हैं, क्योंकि जब हम पहले पे जाते थे ना तो वहाँ पे हमारी बाजी है ना हमारा दर्स सुनते थे. और मतलब हजरत अलैहिस्सलाम के बारे में सब, हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के अन्हु के बारे में, सबके बारे में ऐसा बाजी वो एक एक दिन सबको बोलते थे दर्स याद करके, फिर एक दिन सबको बयान करने के लिए. तो आप भी फिर ऐसा करिए ना. इंशाल्लाह बेटे हम लोग करेंगे. आज हम लोग क्लास ले लें तो इंशाल्लाह मैं क्लास ले लूं, फिर हम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, ताकि जिन बच्चों को बाकी टाइम रखोगे ना 9 से 10. बेटा जी दूसरी एडमिन है ना मैम शीबा, आई विल आस्क हर, आई विल ट्राई इफ आई कैन मैनेज, बिकॉज मेरी अपनी भी बहुत सारी क्लासेस होती है. मैम शीबा की भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं. मे बी इट विल बी हार्ड फॉर हर एंड मे बी इट विल बी हार्ड फॉर मी एज वेल, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टडिंग. तो हमारे अपने काम बहुत ज्यादा होते हैं, हमें बहुत पढ़ना होता है, आप लोगों की तरह से बहुत सारे नोट्स बनाने होते हैं. तो मे बी लेट्स सी, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू हमको सॉर्ट इट ना आउट. बहुत टाइम बाद मतलब आज क्लास ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है, नहीं तो हम 8 बजे के टाइम पे नहीं रहते हैं. मतलब हम हमारी फुफू के वहाँ चले जाते हैं ना, इसके लिए. बेटा आई विल सॉर्ट इट आउट इंशाल्लाह, बट लेट्स फिनिश द क्लास. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट लेटर. ओके ओके, चले जी, हम लोग बात कर रहे थे. अगर कभी दर्द सुनाना रहा तो मुझे बोलना, तो मैं दर्द सुनाऊंगी. ओके जी, ओके ओके. ओके जी,
السلام علیکم. در لال زب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو Let me finish زبر it. Beta, please mute your mics, please. Yes, ma'am, I know that, but my sister is mic on. Okay. I was اللہ سبحانہ وتعالی نے پنش کیا کس کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کی nation کو. This was the first time Allah subhanahu wa ta'ala punished some nation. Before that, Allah subhanahu wa ta'ala never punished any nation. This was the first time Allah subhanahu wa ta'ala punished Hazrat Nuh alayhi salam's nation, because at that time they completely forget, not only forgot Allah subhanahu wa ta'ala, but they start worshipping their idols. Okay, please اپنا بیٹا اپنا ویڈیو بند رکھیے. بشرا فاطمہ. اوکے جی، ہم لوگ کہاں پر تھے؟ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پروفٹس آئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنس میں سے، ان کے بچوں میں سے آئے تھے. ٹھیک ہے، لیکن وہ سارے پروفٹس حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے نہیں بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے سارے پروفٹس آئے. بٹ لیکن صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was the only prophet who came under حضرت اسماعیل علیہ السلام's offsprings. باقی تمام کے تمام پروفٹس حضرت اسحاق علیہ السلام کے offsprings میں سے آئے تھے. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ ہم لوگوں کو، میں بھی آپ لوگوں کو معلوم ہو اس چیز کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک ایسے ملک میں گئے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فادر جو تھے آزر، he was the one who was making idols for the people to worship idols. He was unmute کریے نا. کیا کروں؟ مس اسٹارٹڈ ویڈیو والا وہ انمیوٹ کریے نا. Mom, she's telling to allow us to on the video. Miss, Why? you cannot start your video but because the host has display it. Miss, start video on کیجیے نا. Miss, ہم لیفٹ ہو گئے. پر تھے ہم لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ بات کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب بھی قرآن میں ان کے بارے میں بات کی تو ہمیشہ یہی کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پروفٹ ہیں جو کہ حنیفہ، اللہ نے ان کے لیے لفظ ایک استعمال کیا حنیفہ. حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ یکسو تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب بھی ان کو یہ کہا کہ دین کی طرف بلایا، کسی بھی کام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تو انہوں نے کبھی بھی کوئی کوسچن نہیں کیا، کچھ پوچھا نہیں اللہ سے، انہوں نے فوراً ہر بات کے لیے لبیک کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی وائف جو تھی ان کی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری ارتھ پر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پر صرف اور صرف وہ واحد تھے. he was the only one who was Muslim. Basically what does Muslim means? Muslim is the one who is a follower of Allah, who is the worshipper of Allah subhanahu wa ta'ala. Or but if somebody is associating something with Allah subhanahu wa ta'ala, so he won't be a Muslim. So on the whole earth صرف ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھی اور ان کی وائف حضرت سارہ علیہ السلام تھی کہ جب وہ پوری دنیا میں صرف اور صرف 2 لوگ تھے جو مسلمان تھے. باقی سارے کے سارے لوگ all the people become the worshipper of idols. At that time Allah subhanahu wa ta'ala sent حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ایک ایسے ملک میں، ایک ایسے کنٹری میں جا رہے تھے کیونکہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے آ گئے تھے، کیونکہ وہاں پہ سارے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے. یہ کیسا انسان ہے جو ہمیں دین کی کوئی اور باتیں بتا رہا ہے، ہم نے بتوں کی پرستش نہیں کرنی ہے، ہم نے بتوں کی عبادت نہیں کرنی، ہم نے ان کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے یہی سب کچھ دیکھتے آ رہے تھے. ابھی بھی اگر ہم لوگ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں او ہماری کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہمارے تو فادرز نے ایسے کیا تھا کہ ہمیں بہت ساری دیگیاں پکوانی تھی، اس کی پسند کی سب چیزیں پکوانی تھی، میٹھا بھی پکوانا تھا.
ہمارے سارے لوگوں نے ایسے کیا تھا تو ہم کیسے ایسے نہیں کریں. بٹ دیٹ از ناٹ دا پارٹ آف our deen. Our deen don't teach us all these things. Okay? تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے دین کو دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے فور فادرز اور ہمارے گرینڈ پیرنٹس نے کیا کیا. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے کنٹری میں جا رہے تھے کیونکہ وہ ان لوگوں سے بھاگ رہے تھے جو لوگ ان کو the people were trying to kill them. They were trying to escape from those people. تو ایک ایسی جگہ پہ گئے جہاں پر ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کا جو ایک کنگ ہے وہ کنگ کیا ہے کہ جب بھی وہ کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تھا تو اس کو لے لیتا تھا, اپنے پاس رکھ لیتا تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان تھے. He was very scared at that time. حضرت سارہ علیہ السلام was also scared at that time. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ وہاں پہ سب لوگوں سے کہیے گا کہ you are my sister. But basically she was not her sister. She was not his sister, not her, sorry. اب انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں, لیکن بیسکلی if I say you are my sister in deen, کیونکہ ہم دونوں سے پوری دنیا میں صرف ہم دونوں مسلمان ہیں, ادروائز اور پوری دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے, then you can even in this sense you can say that you are my sister. اب لوگوں کو تو معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت ہیں اور وہ اس کنٹری کے اندر آ گئے ہیں اور یہ بات کنگ تک پہنچ گئی. That was a Kupti king. Okay? اب وہ کنگ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو پکڑوا کے اپنے پیلس میں لے گیا. اب وہ ان کے پیلس میں لے گیا. He had a bad intention for حضرت سارہ علیہ السلام. Whenever he wants to do something wrong with حضرت سارہ علیہ السلام at that time, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے پرے کر رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. تو اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام کو جیسے ہی وہ ٹچ کرنے لگتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو پنشمنٹ ملتی اور وہ ہی بیکم disable at that time. اور پھر وہ ان سے کہتا حضرت سارہ علیہ السلام سے آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں اور میں واپس صحیح ہو جاؤں. وہ دعا کرتی تو وہ پھر واپس اس کی بیڈ انٹینشن ہو جاتی, وہ ٹھیک ہو جاتا, اس کی بیڈ انٹینشن واپس آ جاتی. He repeated this thing 3 times. جب تیسری دفعہ جب وہ واپس ٹھیک ہوا تو اس نے کیا کیا, اس کنگ نے اپنے لوگوں سے کہا اس کو لے جاؤ اس عورت کو. I don't know who is she. She's like a devil because she is not a good lady. Whenever I want to touch her, so I become paralyzed. Oh. اس وقت اس کنگ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے پیلس سے نکال تو دیا, لیکن اس وقت اس نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے اس نے ان کو ساتھ میں دے دی. بیکاز وہ اس نے کہا تھا کہ یہ بات اس نے ان کو اس لیے دی حضرت حاجرہ علیہ السلام, اور اچھا وہ دی بھی, اب کنگ نے اپنی بیٹی دی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام, ٹھیک ہے. اور وہ اس کو یہ نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی شادی کروا دو, بلکہ he gave his daughter as a servant. Can you imagine کہ وہ ایک کنگ کس قسم کا ہوا ہوگا کہ جس نے اپنی بیٹی کو ایک سرونٹ کے طور پہ ان کو دے دیا. anyhow وہ واپس ان کو لے کر آ گئیں اپنے گھر پہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں واپس آ گئی, الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ saved us. And then Hazrat Hajra alayhi salam start living with them. But you know, basically she was a princess, okay, and she was a very, very kind lady. Let me tell you what happened after that. Allah subhanahu wa ta'ala then gave his son to Hazrat Hajra alayhi salam. اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی, اتنے سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو, لیکن ان کے بچے نہیں تھے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی اولاد جو پہلا بچہ تھا وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام میں سے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن حضرت سارہ علیہ السلام کو تو فیل ہوا, she was feeling jealous at that time. I don't have any kids and this lady she's our servant, how she can get a baby? Then she asked Hazrat Ibrahim alayhi salam, take this lady and leave this lady to a barren place where there is no life, where there is no food, and leave this lady in that place. This was a test. This was a big test from Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کی طرف سے بھی ان کو یہ آ گیا, ٹھیک ہے آپ لے جائیے ان کو, اور آپ لے جائیں. اور they were at that time they were living in Palestine.
अब वो पैलेस्टाइन से हजरत हाजर अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर कहाँ चले गए? मक्का आ गए. At that time that area was known as Hijaz. जहाँ पे आज हमारा खाना काबा है ना, that area was known as Hijaz. और हजरत हाजर अलैहिस्सलाम को एक छोटा सा बेबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम. कैन यू इमेजिन, ही वाज इन हिज 80s. हाँ, उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको पहला बेटा दिया. इतने साल अल्लाह ने उनको औलाद भी नहीं दी, और फिर अल्लाह ने कहा उनको, ठीक है आप इनको छोड़ आइए एक ऐसे इलाके में जहाँ पे ना तो कोई घर है, ना ही वहां पर कोई पौधा है, ना ही वहां पर कोई पानी है, ना ही वहां पर कोई खाने की चीज है. Can you imagine this thing? How big test this was? Can you imagine this? It was very hard for him. Hazrat Ibrahim alayhi salam, Hazrat Hajar alayhi salam ko, Hazrat Ismail alayhi salam, he was a little baby. He just leave them in there in Makkah, where today we have Khana Kaaba at this time. अब उस वक्त तो हजरत हाजर अलैहि सलाम को लगा कि she asked Hazrat Ibrahim alayhi salam, why are you leaving me in this place where there is no shelter, where there is no house, where there is no food? Why are you leaving me in here? And Hazrat Ibrahim alayhi salam was quiet at that time. He don't have any answer. Second time she asked again, आप मुझे यहाँ पे क्यों छोड़ के जा रही हैं? मुझे यहाँ पे अकेले छोड़ के जा रही हैं? मेरा तो यहाँ पे, मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर? Definitely she have a lot of questions, but she asked this, why you are leaving me here? For the third time, Hazrat Ibrahim alayhi salam was quiet at that time. For the third time she repeated the question again. Then she asked, is this Allah's command? Allah subhanahu wa ta'ala order you to do this? He replied, yes. You know what was her answer? She said, okay, if it's Allah's command, if it's Allah's order, so I am faithful, and I know Allah subhanahu wa ta'ala will never leave me alone. Subhanallah. Can you imagine this thing? कि उनका अल्लाह सुब्हान ताला पे ट्रस्ट कितना ज्यादा था. उस वक्त वहां पे कुछ भी नहीं था, कोई खाने की चीज नहीं थी, कोई पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था. उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हान ताला मुझे मायूस नहीं करेंगे अगर अल्लाह का हुक्म है. ये उनका ईमान था. आप एक बात सोचिए इस बात को, अगर आपके बाबा आपको किसी ऐसी जगह पे छोड़ के आ जाएं जंगल में और आपसे ये कह दें कि stay here and you will be here without any food, without anything, there will be wild animals there, what you will think about your father? Oh, what kind of father I have? He didn't care about me. Why he is leaving me here? अगर आपको बाबा कोई चीज नहीं ला कर देते, कोई अच्छी सी चीज which you demanded, कि आप कहें कि बाबा मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो ला दें, हम तो तीसरी बात पे कहते हैं बाबा को तो हमसे प्यार ही नहीं करते, बाबा को तुम्हारी फिक्र ही नहीं है. और देखिए कि उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसे अपने बेटे को ऐसी जगह पे छोड़ के आ गए. अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? हजरत हाजर अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ पानी था और थोड़ी सी खजूरें थी बस. इट वॉज अ डेजर्ट. इतनी गर्मी, इतनी धूप, इतनी गर्मी. जब अब उनका पानी भी खत्म हो गया, the baby started crying a lot. जाहिर है वो भूखा था, उसको प्यास भी लगी हुई थी. हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम was crying a lot at that time. Can you imagine कि हजरत सारा अलैहिस्सलाम के पास वहां पे कुछ नहीं है, ऊपर आसमान पे इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, उनके पास पानी भी नहीं है. She started running from here, from Safa to Marwa, Marwa to Safa. आज जो हम लोग देखते हैं ना, वो तो अब उन्होंने सारा प्लेन कर दिया है. Can you imagine कि इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ के भाग कर जाना, और फिर भाग कर दूसरे पहाड़ पे जाना, फिर भाग कर आना, फिर भाग कर जाना. And she was continuously running for water. अब उनको एक उम्मीद थी, उनको था कि मैं अल्लाह के हुक्म से यहाँ पर हूँ, Allah subhanahu wa ta'ala definitely will help me. उसको आपको पता है, अरब हमने पढ़ा था पहले कि अरब इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि अरब जो है वो एक बैरन प्लेस होती है. वहां पे कोई सिर्फ और सिर्फ वहां पर
ڈیزرٹ ہوتا ہے. اور ڈیزرٹ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ پانی نہیں ہوتا. بیسکلی ان کو ڈیزرٹ کہا جاتا ہے. وہاں پہ پانی بالکل ریت ہوتی ہے, پانی بہت کم ہوتا ہے, وہاں پہ پودے نہیں ہوتے ہیں, وہاں پہ صرف اور صرف مٹی نہیں ہوتی ہے, وہاں پہ ریت ہوتی ہے. تو جتنا بھی عرب کنٹریز ہیں, عربین کنٹریز, all the Arabian countries are called Arab because they are the desert places, desert areas. اب جب وہ بھاگ رہی تھیں, ایک طرف وہ بھاگ رہی ہیں, اوپر جا رہی ہیں, ایک بچہ ان کا چھوٹا سا وہاں پہ نیچے پڑا ہوا رو رہا, وہاں سے بھاگتی بھاگتی آئے, میرا بیبی وہاں پہ اکیلا, he is alone there. She was again running back towards her son. And then again she was looking for some water. اب کیا ہوا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کا یہ بھاگنا اور اللہ سے فریاد کرنا, اللہ سے مانگنا اتنا پسند آیا کہ پھر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں سے پانی نکالا. اس پانی کا نام کیا تھا؟ زمزم. یس, دیٹ از زمزم. زمزم کا مطلب کیا ہے؟ رک جا. بیسیکلی ہوا کیا, پانی نکل آیا. اب حضرت حاجر علیہ السلام بڑی پریشان ہو گیا, بھائی اتنا پانی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پانی جو ہے ختم ہی نہ ہو جائے. کہ اب حضرت حاجر علیہ السلام کے پاس کیونکہ پانی تو تھا نہیں اتنا زیادہ, وہ پریشان تو ہو گئی. اور حضرت حاجر علیہ السلام نے فوراً کو کہا زمزم, کہ پانی رک جاؤ, ایسا نہ ہو کہ بہہ بہہ کے نکل جاؤ, اتنا دور چلے جائے پانی, بہت زیادہ پانی ہو جائے. بیکاز شی واز اے لیڈی and she don't have any man with her. Can you imagine this thing? وہاں پہ کوئی انسان نہیں ہے, کوئی آدمی نہیں ہے, اور ایک چھوٹے سے بیبی کے ساتھ وہ اکیلی وہاں پر ہیں. آپ امیجن کیجئے اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں اکیلے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. سوچ سکتے ہیں اس بات کو, اور یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے ایک اس حصے میں ان کو اولاد عطا کی when he was old, اور اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی بیٹا دیا, اور اس ایک ہی بیٹے کو وہ جا کر ایک ایسی جگہ پر چھوڑائے جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. سبحان اللہ. This is that labbaik. This is why Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran for Hazrat Ibrahim alayhi salam that he was Hanifa, because he always say labbaik in Allah whenever Allah subhanahu wa ta'ala called him for anything. آپ کو میں آگے بتاتی ہوں کہ ہوا کیا اس کے بعد. میں کوشش کروں گی, ٹائم بہت کم ہے, انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ جتنا میکسیمم میں بتا سکوں انشاءاللہ. آگے کیا ہوا کہ اب وہ بچہ جو ہے, اب وہ اکیلی تو وہاں پہ تھی, لیکن وہاں پہ ٹرائبس آتے تھے, وہاں سے چلتے تھے, لیکن اب دیر واز سم برڈس, جو برڈس جہاں پہ بھی پانی ہوتا ہے نا, یہ نیچر ہوتی ہے برڈس کی, کہ وہ پانی کے اوپر جو ہے وہ برڈس جو ہے وہ they try to they start flying on the top of the water, because every bird need water to drink. جب ان کو پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پینے جاتے ہیں نا, تو وہاں پہ ٹرائبس آتے تھے جب for trade وہاں سے گزرتے تھے جاتے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ برڈس ہیں, تو ان لوگوں کو لگا یہاں پہ تو کبھی ہم نے پانی دیکھا نہیں, اب یہاں پہ پانی کہاں سے آ گیا. اینی ہاؤ وہ لوگ وہاں سے آئے, وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ او یہاں پہ تو پانی ہے. Then they asked Hazrat Hajar alayhi salam, if you permit us, so we can stay here and we can make our camps here and we can stay here because there is water and we come here for trading. So we find water here. We found water here, so we can stay here if you give us permission. So Hazrat Hajar alayhi salam ne unse kaha, okay, you can stay here. Us tribe ka naam tha Jurham. Okay, Jurham us tribe ka naam tha. اینی ہاؤ اس ٹرائب نے بھی وہاں پہ ان کے ساتھ وہاں پہ رہنا شروع کر دیا. اب حضرت حاجر علیہ السلام واز دیئر, شی واز alone at that time, there was no phone, there was no communication things there. حضرت ابراہیم علیہ السلام واز ان پیلسٹائن. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجر علیہ السلام سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا اتنے سالوں میں, because he was waiting for Allah subhanahu wa ta'ala's command. He never did anything for on his own intention. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala commanded him, he just done that. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا وہ وہاں سے نہیں آئے, وہاں پر واپس نہیں آئے. اب دیکھیے اتنے سال گزر گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس نہیں آئے. ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی نہیں دی, ان کے بچے بھی نہیں ہیں. اب ایک وہی بیٹا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. اب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر ایک اور ٹیسٹ لیا.
आपको पता है वो टेस्ट क्या था? अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको ख्वाब, ही हैड अ ड्रीम कि वो अपनी सबसे पसंद की सबसे प्यारी चीज को ज़िबा करें. अल्लाह ज़िबा नहीं मींस sacrifice for Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, can you imagine this thing? कि उनको सबसे प्यारी चीज क्या थी? His son. Then he returned back to Makkah. वापिस आए मक्का में. At that time, Hazrat Ismail alayhi salam was not so big. He was not more than 11 or 12 years old, or maybe 10 years old. I'm not sure, but he was not more than 10, 12. Okay, in between 10 and 12. अब ये दोबारा अल्लाह का टेस्ट था उनके लिए. अब इससे बड़ी बात देखिएगा क्या हुई. This was the first time when Hazrat Ismail alayhi salam was in his senses, and he has seen his father for the first time. Oh, अब वो अपने बाबा को तो मिलने लगे. अब उनके बाबा ने क्या कहा? बेटा, अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे कमांड किया है, मुझे ऑर्डर किया है कि मैं एक सेक्रीफाइस करूं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद की चीज हो दुनिया में. And I know I just love you more than everything, and I will give your sacrifice in Allah's way. Can you imagine this thing? This was the first time. बाबा आए अपने बेबी के साथ मिलने के लिए. और मिलने के लिए जब आए, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मुझे तो अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मैं आपका अल्लाह के रास्ते में सबसे पसंद की चीज दूं. अगर आपके बाबा आपसे ये कह दें कि आप अपनी कोई पसंद, अपनी फेवरेट चीज हमें दे दें, कोई खिलौना दे दें, क्या आप देंगे उनको? हम तो अपनी फेवरेट चीज भी नहीं निकाल के देते. और उन्होंने तो कहा, बाबा ओके, इफ इट्स अल्लाह's command, I will still obey for that. Oh, subhanallah. Can you imagine? Can you imagine about mama? His mom, how she nourished him, how she grew him up. कि उन्होंने कंप्लेन नहीं किया. उनकी मामा ने उनको ये नहीं सिखाया कि आप अपने बाबा जब भी आपसे मिले तो उनसे ये कहना कि आप हमें कौन सी जगह पे छोड़ के आ गए थे जहाँ पे कोई भी नहीं था, जहाँ पे हमें कोई फूड भी नहीं दी, हमें कपड़े भी नहीं दिए, एसी भी नहीं लगा कर दिया, और आप हमें ऐसी जगह पे छोड़ के जा रहे हैं. और अब वो सेकंड टाइम जब मिलने के लिए आए तो ऊपर से उन्होंने ये कह दिया कि अल्लाह सुब्हान तआला की कमांड पे मैं आया हूँ कि आपको सैक्रिफाइस करूं. उन्होंने कहा, ओके बाबा, do whatever you want to do, whatever Allah subhanahu wa ta'ala commanded you, do it. Subhanallah. उनकी मामा ने भी कुछ नहीं कहा. आप सोच सकते हैं इस बात को कि उनकी मामा, how great she was. उनको ले गए जब सैक्रिफाइस करने, and Allah subhanahu wa ta'ala liked this thing very much. He didn't ask a single question. और वो जब सैक्रिफाइस करने के लिए उनको लेकर गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्सेप्टेड दिस थिंग, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे थी? अपने बेटे से. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी लाइफ में उस वक्त उनको बेटा दिया जब he was old. अब उन्होंने जब वो सैक्रिफाइस करने लगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको क्या दिया? उनके लिए एक जानवर भेज दिया, a sheep, and then he slaughtered a sheep. And Allah subhanahu wa ta'ala accepted his sacrifice. Subhanallah, alhamdulillah. अच्छा, एक और बात बताते चलो. जब हज़रत इब्राहिम, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट्स थे तो उनको बड़ा आसान था ये काम करना और उनको मुश्किल नहीं लगता था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए बड़ी बड़ी आसानियां होती थी. It's not that. ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि जबकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहे थे तो शैतान stopped him one time, and then Hazrat Ibrahim alayhi salam took some pebbles and he threw on shaitan when he was trying to deceive Hazrat Ibrahim alayhi salam. What are you going to do? You are going to slaughter your own son. You have only one son. What you will do after just slaughtering your son? शैतान, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने some pebbles को उठाया और उसको मारा और शैतान भाग गया. फिर वो दूसरी दफा फिर आया. ठीक है.
सेकंड टाइम उसने फिर से उसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोकने की कोशिश की, थर्ड टाइम उसने फिर रोकने की कोशिश की। जब थर्ड टाइम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको पत्थर मारे तो वो भाग गया, उसके बाद वो वापस नहीं आया। इसका मतलब ये है कि शैतान सिर्फ हमारे लिए मुश्किल नहीं करता है, शैतान ने कभी he never spared even the prophets. He always tried to deceive everyone because shaitan is our enemy. He wants to take his revenge because Allah subhanahu wa ta'ala threw him out from Jannah. और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शैतान को इतनी लंबी जिंदगी दे दी है कि जब तक क़यामत आएगी तब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको इतनी लंबी जिंदगी दी है, वो उस वक्त तक सबको गलत रास्ते पर लेके जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं इस बात को? Anyhow, अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये जो टेस्ट लिया था वो भी पास कर लिया उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस जब अपने कंट्री में चले गए, फिर वो वापस आए थे एक दफा अपने बेटे से दोबारा मिलने। फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत सारा अलैहिस्सलाम से एक बेटा दिया जिसका नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम था। वो अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको बेटा दिया, और बाकी जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं वो सारे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की सन्स में से आए थे। ठीक है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऑल दीज वर द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। ओके, अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में फरमाया है ना कि मैंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद पे दर पे रसूल भेजे कि ऊपर नीचे, दे वर कमिंग आफ्टर वन अनदर। और ऐसा नहीं है कि साथ साथ भी आए, बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम वो भी इकट्ठे ही थे, दे वर कजिन्स बेसिकली। तो उनके बाद इकट्ठे सारे के सारे प्रॉफिट्स आए हैं। I am really trying to summarize it as much as I can, but the topic is so interesting, तो कोशिश करूंगी कि सारी बातें आप लोग मुझसे कर सकूं। I will try my level best इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो अब देखिए जी, यहाँ पे मक्का में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आ गए, बड़े होना शुरू हो गए। देन मुझे बड़े हो गए तो जो एक ट्राइब वहां पे आके रहा था, तो उनमें से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक लेडी से शादी कर ली, उनसे थोड़ी सी अरेबिक भी सीख ली उन्होंने। ठीक है, उस लेडी से उन्होंने जब शादी कर ली तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान तआला ने फिर कमांड किया कि वापस जाइए मक्का में और जाके अपनी वहां पे जाके होकर आइए। जब आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आई वहां पर, और his son was not at home, he knocked at the door and his daughter-in-law was at home. He asked his daughter-in-law, how are you? And she replied, yes, I'm good. And then he asked her that how is your life? If you're good, how is your life? How are you spending your life? Are you in good condition or not? And then she started complaining about her miserable life. She said, no, we don't have enough food to eat. We are not spending a good life. And she started complaining about her life and lifestyle. उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, उस लेडी से जो उनके बेटे की हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वाइफ थी, कि जब आपके हस्बैंड वापस आए तो उनको मेरे बारे में बताइएगा कि कैसे इंसान आए थे। उन्हें ये बताइएगा कि अपने घर की थ्रेशोल्ड, चेंज योर थ्रेशोल्ड ऑफ योर डोर, कि अपने घर का जो आपका चौखट है जिससे हम घर के अंदर एंटर होते हैं ना, जो जिसमें हमारा दरवाजा लगा हुआ होता है, दैट इज, उन्होंने कहा कि चेंज दैट थ्रेशोल्ड ऑफ योर हाउस, ऑफ योर डोर। जब वो आए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस, तो उन्होंने बताया उनकी वाइफ ने कि एक आदमी आए थे, मैंने उनको ये सारी बातें बताई कि मैं इस किस्म की लाइफ स्पेंड कर रही हूँ, हमारे पास खाने के लिए भी इतना नहीं होता, बट मेरे हस्बैंड ही इज समवेयर आउट टू फाइंड सम फूड फॉर अस। सो और उन्होंने मुझे ये कहा कि अपनी वाइफ से कहना, कि अपने हस्बैंड से कहना कि अपने डोर की थ्रेशोल्ड को चेंज कर दीजिए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी जो बात थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को समझ आ गई, और उन्होंने कहा कि माय फादर कमांडेड मी टू डिवोर्स यू, टू गिव यू डिवोर्स। यू नो व्हाई? बिकॉज शी वाज थैंकलेस टू अल्लाह सुब्हानहू तआला फॉर एवरीथिंग व्हिच अल्लाह सुब्हानहू तआला gave her, not him.
So it means, can you imagine this thing کہ ہم لوگ کتنے thankless ہیں. ہم تو ہر وقت یہی باتیں کرتے ہیں. Oh, I don't have that toy. Oh, Mama, you never get me that thing. Mama, I don't have this thing. Mama, I don't have that thing. Oh, میں نے یہ تو کبھی کھایا ہی نہیں نا, مجھے یہ تو کبھی ملا ہی نہیں ہے. اب ان کی ایک دفعہ کمپلین کرنے سے ان کے بابا نے کہہ دیا کہ change this lady and marry with someone else. Because she was thankless. Because Hazrat Ismail alayhi salam's mother, she was really thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for everything. انہوں نے اتنی ہارڈ لائف گزاری, لیکن انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمیشہ یہی کہا کہ آپ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تھینکفل رہنا, کبھی بھی کبھی بھی تھینکلیس نہیں ہونا. Then he divorced his wife. Then he married to another lady. Then after some time, Hazrat Ibrahim alayhi salam again visited the house. But اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. ان کی ملاقات ایک ہی دفعہ ہوئی تھی. ایک تو جب ان کو چھوڑ کر آئے تھے when he was a baby. Then again when he came for sacrificing. And for the third time he again visited 2 times more. But اس دفعہ پھر ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. اب یہ جو وائف تھی ان وائف نے کہا کہ الحمدللہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا ان سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ان سے کہ آپ کی لائف کیسے گزر رہی ہے, تو انہوں نے کہا الحمدللہ فار ایوری تھنگ, اللہ سبحانہ تعالیٰ gave us everything, الحمدللہ. We have meat to eat, we have water to drink, and we have milk to drink as well. We have everything to eat and drink, الحمدللہ. So حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے برکت عطا کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اپنے انہوں نے کہا اپنے ہسبینڈ سے یہ کہیے گا کہ keep this threshold, this is good for you. تو ان کی جب ہسبینڈ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بزرگ آئے تھے, انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے سمجھ آ گیا. انہوں نے کہا he was my father, اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ I can carry on with you, you are a good wife, alhamdulillah, because she was thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah for that. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمانڈ کیا کہ جائیے واپس مکہ میں اور جا کر وہاں پر میرا گھر بنائیے. Then Hazrat Ibrahim alayhi salam again came to Makkah to build Kaaba. Subhanallah, again. So again Hazrat Ibrahim alayhi salam and Hazrat Ismail alayhi salam ان دونوں نے مل کر جو ہے کعبہ کو بنایا, اور پھر یہ دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہماری اولاد میں سے ایسے بچے پیدا کرنا جو اس تیرے گھر کا طواف کریں, اور تیرے گھر کا طواف کریں, اور اس کو یہاں پہ آ کے عبادت کریں, اور اعتکاف بیٹھیں یہاں پر, اور یہاں پہ نماز پڑھیں, رکوع کریں, سجود کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام when he was building Kaaba at that time, he prayed to Allah subhanahu wa ta'ala at that time. But then Allah subhanahu wa ta'ala accepted his prayer. Due to that prayer, Allah subhanahu wa ta'ala sent Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in the offsprings of Hazrat Ismail alayhi salam. This is why after Hazrat Ismail alayhi salam, the prophet who came after Hazrat Ismail alayhi salam, that was Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اب یہ بات ہے کہ باقی جتنے بھی پروفٹس آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد, وہ سارے کے سارے پروفٹس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سن حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے آئے تھے, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was the only one who was the offsprings of حضرت اسماعیل علیہ السلام, because he prayed to Allah subhanahu wa ta'ala for Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہی وجہ ہے کہ all the Jewish and all the Christians, they didn't like Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ایک تو وہ لوگ تھے نا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے, جو who made idols. لیکن جو Jewish تھے وہ Christians, ان کو تو معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ will send a prophet among us, in us. لیکن انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے پروفٹس اگر ہمارے فور فادر حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے آئیں گے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم how he can come from a different prophet. This is why they don't like حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. And even اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اس بات کو کہ یہ سارے کے سارے
जितने भी लोग हैं इन सबको मालूम है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन देयर बुक्स, but they are denying to accept Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and even they can recognize Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as easily as they can recognize their own sons. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam अगर उनको कुछ ना भी बताते तब भी वो मान जाते, क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम था कि हमारे जो प्रॉफिट हैं वो किस किस्म के होंगे, वो कैसे होंगे. लेकिन because they were so proud on their own उनकी जो थी, उनके फादर जो थे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, वो समझते थे कि हमारे में ही सही है, जब सारे प्रॉफिट्स आए हैं तो ये क्यों किसी और प्रॉफिट में से आए हैं. तो उन्होंने नहीं सुना उनकी बात को. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बात हो गई यहाँ तक. अब मैं आपको आगे बताऊंगी. इफ यू वांट मी टू कैरी ऑन टुडे सो आई कैन. एक छोटा सा बस आप लोगों को मैं बता दूं, आज कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा सा बता दूं कि अब हमारा ये सारे के सारे मामलात हो गई, क्योंकि इन इलाकों में देखिए, अब इन इलाकों में तो प्रॉफिट्स आ रहे थे. पैलेस्टाइन, मिस्र, Egypt, Syria, in these area, because Ishaq al-Islam was in there, and in these area the prophets were coming. But where in Makkah there was only one prophet who was Ismail al-Islam. अब वहां पे कोई प्रॉफिट था ही नहीं. अब जब वहां पे कोई प्रॉफिट नहीं था तो वहां पे लोग जो थे उनको कुछ तो इल्म था दीन का, वो दीन की बातों में चल रहे थे. लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने तो कुरान, हमने तो बहुत बुक्स में ऐसा पढ़ा है कि मक्का के अंदर, काबा के अंदर, और कुरान में भी हमने यही पढ़ा है कि वहां पे सारे के सारे लोग बुतों की पूजा किया करते थे, बुतों की इबादत किया करते थे. अब हम लोग देखते हैं कि ये बुत आए कहाँ से वहां पर हजरत मक्का में. ओके, अब आपको मैं ये नाम आप लोगों ने याद रखना है. This was the one who was the founder of carrying the idol in Kaaba. Basically, he was a leader from Banu Khaza'a. This is the Banu Khaza'a जो है ये एक ट्राइब था. बनु खज़ाआ का लीडर था, उसका नाम था अमरू बिन लुहई. अमरू बिन लुहई. What was the name? अमरू बिन लुहई. ठीक है. अमरू बिन लुहई was the man जो वहां पे बहुत अच्छा था. He was the most pious man among all the people. अब उन लोगों ने क्या किया कि काबा की जो काबा था, अब काबा में हज जो है वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वक्त से हो रहा था. ठीक है. अब अमरू बिन लुहई जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था, बहुत ही अच्छा. चैरिटी के काम बहुत करता था, सब लोगों की हेल्प भी बहुत करता था. ही वॉज वेरी काइंड एंड वेरी नाइस मैन. लोगों ने सोचा कि इतना अच्छा इंसान है, दीन की भी बातें बहुत करता है, तो क्यों ना हम इस खाना काबा का होल्ड जो है, कस्टडी जो है, हम इसको दे दें. तो एनी हाउ ये खाना काबा की कस्टडी जो है वो अमरू बिन लुहई को दे दी गई. ही वॉज वेरी नाइस गाय, ही वॉज नॉट बैड गाय. लेकिन अब वो जो अमरू बिन लुहई जो है, जब वहां से आया शाम, सीरिया, जब वो आया वहां पर, तो उसने वहां पे देखा कि यहाँ पे तो लोगों ने आइडल्स बनाए हुए हैं. और बेसिकली ये जो सारा इलाका है, पैलेस्टाइन, सीरिया, इजिप्ट, यहाँ पे सारे प्रॉफिट्स आते रहे हैं. तो क्यों ना मैं ये वाला जो आइडल है लेकर, हमारे पास तो कोई प्रॉफिट आया ही नहीं, तो मैं क्यों ना आइडल ये लेके चला जाऊं अपने इलाके में. ओके. उसने क्या किया, वो आइडल एक वहां से बुत उठा कर ले आया सीरिया से, और उसने लाके खाना काबा में रख दिया. अब लोगों को लगा कि वो तो बड़ा ही नेक इंसान है, वो तो अल्लाह की बहुत ज्यादा इबादत करने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, ये तो कोई गलत काम कभी कह ही नहीं सकता, ना कभी बता सकता है. अच्छा, सिर्फ एक बुत ही लेकर आया है ना, एक आइडल ही लेके आया, तो क्या फर्क पड़ता है. हम तो खाना काबा के तवाफ करने के लिए जाते हैं, हम थोड़े इस बुत का तवाफ करने जाते हैं. कोई बात नहीं, यहाँ पे खाना काबा के अंदर एक आइडल है तो रहने दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता. अब एक तो वो बुत ले आया, करते 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 वो बुत बढ़ते गए, ज्यादा करते गए, लोगों ने और इनोवेशन स्टार्ट कर दी. आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने खाना काबा का तवाफ करने के बजाय उन बुतों का तवाफ करना शुरू कर दिया. यही तो पहले भी हुआ था ना, कि उन्होंने आइडल बना लिए थे कि हम इन आइडल्स को इसलिए नहीं बना रहे हैं कि हम इनकी पूजा करते हैं, हम इसलिए इन आइडल्स को बना रहे हैं ताकि हमें ये याद कराएं कि हमें अल्लाह की इबादत करनी है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने उन्हीं की इबादत करना शुरू कर दी. यही यहाँ पर भी हुआ.
خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے وہ طواف کرنا شروع کیا بتوں کا. The biggest idol whose name was, اچھا وہ لے کر جو آیا تھا اس کا نام تھا حبل. انہوں نے نام بھی رکھ لیے نا ان بتوں کے. ایک کا نام تھا حبل, ٹھیک ہے. وہ پھر اس نے جا کے وہ حبل جو بت تھا وہ لا کر اس نے کہاں پر رکھ دیا؟ خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا. اس کے بعد اس نے ایک اور بت لے آیا منات کا, پھر ایک اور بت لے آیا عزا کا. یہ سارے کے سارے بت لا کے اس نے وہاں پہ رکھنا شروع کر دیے. اب اس کو معلوم ہوا یہ بات, جب اس کو یہ پتا چلی یہ بات کہ وہ جو بت جو پہلے بنائے تھے نا حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں, کون سے وہ جو لوگوں نے بنائے تھے کہ اچھے لوگوں کے, یہ ہمارے آئیڈلز ہیں, ہمارے آئیڈلز بنائے تھے ود سوا یغوث یعوق نصر. اس کو کسی نے بتایا کہ جدہ کے اندر یہ والے سارے کے سارے بت جو ہیں یہ یہاں پہ پڑے کہیں پہ دفن ہوئے ہوئے ہیں. اسے وہ سارے بت بھی وہاں سے نکلوا کے لا کے خانہ کعبہ کے اندر رکھوا دیے. جزاک اللہ بیٹے. This is how خانہ کعبہ was full of idols. خانہ کعبہ کے اندر ہر طرف بت ہی بت لگا دیے ان لوگوں نے. اب وہ بھول ہی گئے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے یہاں آنا تھا, اللہ کا خانہ کعبہ کا طواف کرنے آنا تھا. جب اللہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اس وقت وہاں پر 360 idols were there. Can you imagine this thing? کہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک بت وہ لے کر آیا تھا شام سے, سیریا سے, کرتے 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 they become 360 idols. اب میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ I will tell you کہ وہ لوگ حج کیسے کرتے تھے, اور ان لوگوں کا, آپ لوگوں کو یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام سے پہلے, بیفور اسلام, what was the conditions. میں اب نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ عرب کے اندر پھر لوگوں کی عادتیں اور ان کی کام اور وہ سارے کچھ کس قسم کے ہو گئے تھے, وہ کتنے برے ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ آج کی کلاس کمپلیٹ ہوئی. If anyone have any question, so you can ask me. جی, کسی کو کچھ سمجھ بھی آیا ہے یا نہیں آیا؟ Raise your hands بچوں. If anyone have any question, raise your hands. کچھ سمجھ آیا؟ You enjoyed the class or you are just feeling lazy, you are feeling sleepy in the class? What are your views? Now you have time, 5 minutes you can ask me. جب ہم لوگ کلاس لینے لگے اس وقت بیٹا ڈسٹرب نہ کیا کیجیے, اس وقت پہ بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں. کچھ نیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ کیا میوٹ ہیں سارے یا ان میوٹ نہیں ہو سکتے؟ کیا ہو گیا؟ allow participants to unmute themselves. چلیں جی, آپ کو الاؤ کر دیا ہے. If anyone have any question you can ask me. جی, how was the lecture today? Lecture, you can say it's a lecture. اور بیسیکلی میں ایسا لیکچر نہیں لیتی ہوں, میں ہمیشہ کیا کرتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ ڈسکس بھی کرتی ہوں, بکس کھولتی ہوں, PDF ہم لوگ بچے پڑھتے بھی ہیں, لیکن کیونکہ ہماری کلاس ونس اے ویک ہے تو بڑا مشکل ہے کہ میں یہ ساری باتیں نہیں کر سکتی اگر میں ایسے کرتی تو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس بیٹا, if anyone have any question you can ask me بچوں. ڈونٹ وری, میں آپ لوگوں کو ڈانٹوں گی نہیں, میں غصہ نہیں کرتی, لیکن وہ بہت زیادہ کلاس میں ڈسٹورشن ہوئی تھی بار بار, دیٹس وائی میں نے ایسے کہا. جی بیٹا, ma'am we cannot unmute ourselves. Okay, raise your hands, I will unmute you. You can't unmute. چلے جی, انم فاطمہ, انم فتیحہ میں نے انمیوٹ کیا ہے بیٹی آپ لوگوں کو. جی بیٹا. اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے کتنے چھوٹے تھے میم؟ اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 15 ایئرس چھوٹے تھے. ٹھیک ہے جی. جی بچوں, anyone else? کسی اور کا کوئی کوشچن ہے؟ کس کو انمیوٹ کرنا ہے؟ ریز یور ہینڈ پلیز. You have opportunity, you can ask me now. پھر بیٹھے رہو گے. جی بیٹا, I unmuted you. عبد الباسط ہے, کون ہے بیٹا؟ میں نے آج کون؟ جی عبد البائس میم. جی بیٹے. جی بچے. تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
پیدائش کا مہینہ کون سا تھا؟ عام الفیل بیٹا، یہ ہم لوگ ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے عام الفیل. وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ عام الفیل کیوں ہوا. آج میری کوشش تھی میں وہ سارا کچھ بتا دیتی آپ کو، لیکن ہمارے 15 منٹس ہمارے ضائع ہو گئے، جس وجہ سے میں یہ سب کچھ نہیں بتا سکتی آپ کو. ٹھیک ہے جی، جس میں ہمیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ صورت نازل کی ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ اس کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے. تو عام الفیل از بیسیکلی دا ایئر آف ایلیفینٹس. جی بیٹا انم، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. عبداللہ یو کین انمیوٹ ایز ویل. میم اسحاق علیہ السلام کے امی کا نام کیا تھا؟ حضرت سارہ علیہ السلام بیٹے. میم I know the story of Abraha. Abraha, mashallah, that's good. Alhamdulillah, you know the story of Abraha, that is about Amul Feel. Yes, Amna bete. Ji Amna. Allah sent Ababil. Yes, Allah sent Ababil. Yes, Amna bete. I unmuted you. You can ask me. Why did he put the idols in Makkah? میں نے بتایا تو ہے کہ idols اس لیے رکھے تھے جو ان لوگوں نے ایک کسٹڈی جس کو دے دی تھی جس آدمی کو، وہ بہت اچھا تھا. his name was Amru bin لوہی. تو انہوں نے اس کی کسٹڈی دے دی تھی، اور وہ جب شام آیا تھا، بیکاز سارے پروفٹس اس ایریا میں آئے تھے، پیلسٹائن، ایجپٹ، سیریا، ان ایریاز میں آئے تھے. تو مکہ میں تو ہے وہ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلامی آئے تھے، اس کے بعد ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی پروفٹ نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو لگا یہ سیکرڈ پلیس ہے، یہاں سے میں آئیڈل کو لے کے کیوں نہ وہاں جا کے ایک آئیڈل بنا کے میں وہاں پہ جا کے خانہ کعبہ میں لگا دوں، کیونکہ ایک بڑی اچھی سی جگہ ہے، یہاں پہ سارے پروفٹس آئے ہیں، سیکرڈ پلیس ہے. تو دے اسٹارٹڈ نیو انوویشنز ان دین. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے انہوں نے اس نے وہ پہلا بت جو ہے وہ حبل بت جو ہے وہ لے کر آیا تھا. کہاں سے؟ سیریا سے، شام سے. پھر وہ وہاں پہ لا کے اس نے کہاں پہ لگا دیا؟ خانہ کعبہ کے اندر. کرتے 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 انہوں نے تو پھر اتنے زیادہ آئیڈلز رکھ لیے وہاں پر. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے بچوں. اف اینی ون ہیو اینی کوسچن اور یو ڈونٹ ہیو اینی کوسچن. جی بیٹے، لاسٹ میں کوشچن پوچھ سکتے ہیں، لاسٹ میں کلاس کے بارے میں. کون پوچھ سکتے ہیں؟ میں پوچھ سکتی ہوں. آپ لوگوں کے کوسچنس ہوتے ہیں نا ٹیلی گرام پہ بیٹا، ٹیلی گرام پہ ان کوسچنس کو جوائن کیجیے. آئی ول شیئر دا لنک، اور وہاں پہ سارے کوسچنس کی میں جو بھی آپ لوگوں سے ہم لوگ آج کیا ہے وہ سارے کوسچنس میں انشاءاللہ ٹیلی گرام پہ ڈال دوں گی. آپ ان کوسچنس کو وہاں پہ سولو کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا for joining me here, and may Allah subhanahu wa ta'ala increase your knowledge. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you for every single deed you have and every single moment you are spending here, and for coming here, for joining us. And may Allah subhanahu wa ta'ala reward you. May Allah subhanahu wa ta'ala give you success in this life and in success on the day of your judgment. And may Allah subhanahu wa ta'ala enter all of us in Jannah together. A lot of prayers for all of you. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.